کشمیر، جہاں پہاڑ برف سے ڈھکے ہوتے ہیں، وادیاں جنت جیسی لگتی ہیں، لیکن اسی جنت میں ایک ایسا درد چھپا ہے جو دسیوں سالوں سے ختم نہیں ہو سکا۔ کشمیر کا کانفلکٹ صرف سرحدوں کا مسئلہ نہیں، یہ انسانوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے۔ جیوگرافی اور اہمیت۔ کشمیر ساؤتھ ایشیا کا ایک نہایت اہم علاقہ ہے۔ یہ پاکستان، انڈیا اور چائنا کے درمیان واقع ہے۔ اس کی اسٹریٹجک اہمیت اس لیے بھی ہے کیونکہ یہیں سے کئی اہم دریا جیسے جہلم، چناب اور انڈس سسٹم نکلتے ہیں۔ اسی وجہ سے کشمیر صرف خوبصورت نہیں بلکہ معاشی اور فوجی طور پر بھی بہت اہم ہے۔ کشمیر کی قدیم تاریخ۔ کشمیر کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے اور یہ علاقہ قدیم دور سے ہی علم، ثقافت اور مذہبی رواداری کا مرکز رہا ہے۔ مختلف دوروں میں یہاں ہندو، بدھسٹ اور مسلم حکمرانی قائم رہی، جس کی وجہ سے کشمیر کی ثقافت بہت رنگوں سے بھری ہوئی ہے۔ قدیم کشمیر میں بدھزم نے بھی گہرا اثر چھوڑا اور یہاں کئی اہم تعلیمی اور روحانی مرکز قائم ہوئے۔ مسلم حکمرانی کے دور میں، خاص طور پر سلطنت اور بعد میں مغل دور میں، کشمیر نے علم، ادب، فنون اور ثقافت میں بہت ترقی کی۔ کشمیری ہینڈی کرافٹس، شاعری اور علم و حکمت کو بہت فروغ ملا۔ مغل بادشاہوں نے کشمیر کی خوبصورتی اور سکون کو دیکھ کر اسے جنت زمین کا لقب دیا اور یہ علاقہ ان کے لیے ایک اہم ثقافتی اور تفریحی مرکز بن گیا۔ مغل دور کے بعد کشمیر پر افغان حکمرانی قائم رہی، جہاں عام عوام کو سخت انتظامی اور معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد سکھ حکمرانی آئی، جس دوران بھی عوام پر بھاری ٹیکس اور پابندیاں لگائی گئیں۔ آخرکار ڈوگرا ڈائنیسٹی نے کشمیر پر قبضہ کیا اور لمبا عرصہ حکمرانی کی۔ ڈوگرا دور میں عام عوام، خاص طور پر مسلم اکثریت کو سیاسی اور معاشی ناانصافیوں، زمینی مسائل اور بنیادی حقوق کی کمی کا سامنا کرنا پڑا، جس کا اثر کشمیر کی تاریخ پر گہرا اور دیر پا چھوڑ گیا۔ 1947 اور کانفلکٹ کی شروعات۔ 1947 میں جب برٹش انڈیا تقسیم ہوا تو سب کانٹیننٹ میں دو ملک، پاکستان اور انڈیا بنے۔ کشمیر ایک مسلم اکثریتی ریاست تھی، لیکن اس کا حکمران مہاراجہ ہری سنگھ ہندو تھا۔ اس نے شروع میں کسی کے ساتھ بھی شامل ہونے سے انکار کیا۔ اس دوران کشمیر میں بے چینی اور تشدد بڑھا۔ حالات بگڑنے پر مہاراجہ نے انڈیا کے ساتھ ایکسیشن کا اعلان کیا، جس کے بعد انڈیا اور پاکستان کے درمیان پہلی جنگ ہوئی۔ یونائٹڈ نیشنز نے اس مسئلے پر مداخلت کی اور کشمیریوں کو اپنی رائے دینے، پلیبیسائٹ کی بات کی، لیکن یہ فیصلہ آج تک عمل میں نہیں آ سکا۔ کشمیر کی تقسیم اور موجودہ صورتحال۔ آج کشمیر 3 مختلف حصوں میں تقسیم ہے اور ہر حصہ ایک مختلف ملک کے انتظام میں ہے۔ یہ تقسیم صرف نقشے پر لکیریں کھینچنے تک محدود نہیں، بلکہ اس نے کشمیر کی عوام کی زندگیوں، ان کے رشتوں اور ان کے مستقبل پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ آزاد جموں اور کشمیر اور گلگت بلتستان پاکستان کے انتظام میں ہیں۔ ان علاقوں میں اپنا ایک نظام انتظام موجود ہے اور یہاں زندگی عام طور پر پرامن مہتی ہے، لیکن لائن آف کنٹرول کے قریب رہنے والے لوگ اکثر کراس بارڈر ٹینشن اور فائرنگ کے اثرات محسوس کرتے ہیں، جس کا سیدھا اثر عام عوام پر پڑتا ہے۔ جموں اور کشمیر اور لداخ انڈیا کے انتظام میں ہیں۔ اس حصہ میں سیکیورٹی کی صورتحال کافی عرصوں سے ایک اہم مسئلہ رہی ہے۔ مختلف اوقات میں کرفیوز، کمیونیکیشن ریسٹرکشنز اور سیکیورٹی آپریشنز کی وجہ سے عام زندگی متاثر ہوتی رہی ہے۔ تعلیم، تجارت اور روزمرہ کی سرگرمیاں اکثر رک جاتی ہیں، جبکہ عوام میں بے یقینی اور بے چینی پائی جاتی ہے۔ اکسائی چین وہ علاقہ ہے جو چائنا کے قبضے میں ہے اور زیادہ تر اسٹریٹجک اور فوجی اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ یہاں عام آبادی بہت کم ہے، لیکن اس علاقے کی وجہ سے چائنا، انڈیا اور پاکستان کے درمیان جیو پولیٹکس اور بھی زیادہ پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ اس تقسیم کا سب سے دردناک پہلو یہ ہے کہ یہ صرف زمین کی تقسیم نہیں بلکہ فیملیز اور نسلوں کی تقسیم بھی ہے۔ کئی گھرانے آج بھی لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب رہ رہے ہیں، جہاں نہ ملنا آسان ہے اور نہ بات چیت۔ نسلیں بدل گئی ہیں، لیکن انتظار اور جدائی کا درد ابھی تک زندہ ہے۔ موجودہ صورتحال میں کشمیر کا مسئلہ اب بھی حل طلب ہے۔ امن، سیاسی گفتگو اور عوام کے بنیادی حقوق کا احترام آج بھی کشمیر کے مستقبل کے لیے بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ جب تک کشمیریوں کی زندگی کو مرکز میں رکھ کر کوئی دیرپا اور پرامن حل نہیں نکالا جاتا، یہ تقسیم ان کے لیے صرف ایک نقشہ نہیں بلکہ ایک روزانہ حقیقت بنی رہے گی۔ کانفلکٹ اور سیکیورٹی ایشوز۔ موجودہ صورتحال۔
इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में सिक्योरिटी सिचुएशन अभी भी एक नाजुक मरहले से गुजर रही है। कई अरसों से यहाँ सिक्योरिटी ऑपरेशंस, कर्फ्यूज और मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां देखी जाती रही हैं। मौजूदा दौर में भी लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए हैवी सिक्योरिटी प्रेजेंस मौजूद रहती है। कभी कभी मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस, चेक पॉइंट्स और सर्वेलेंस की वजह से आम आवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासिर होती है। इन हालात का असर तालीम पर भी पड़ा है। स्कूल्स और कॉलेजेस कभी बंद, कभी लिमिटेड तौर पर काम करते रहे हैं। माशी ज़िंदगी भी मुतासिर होती है, ख़ास तौर पर टूरिज़्म, तिजारत और छोटी बिजनेसेस जो कश्मीर की इकॉनमी का एक अहम हिस्सा हैं। इंटरनेट और कम्युनिकेशन से मुताल्लिक पाबंदियां भी स्टूडेंट्स, पेशेंट्स और बिजनेसेस के लिए मुश्किलात पैदा करती रही हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के इंतज़ाम वाले इलाकों, ख़ास तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब रहने वाले लोग भी कॉन्फ्लिक्ट के असरात महसूस करते हैं। जब भी क्रॉस बॉर्डर टेंशन बढ़ती है तो फायरिंग और शेलिंग का खतरा होता है। इससे घरेलू ज़िंदगी, ज़राअत और बच्चों की तालीम मुतासिर होती है और कई लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होना पड़ता है। इंसानी पहलू, अवाम की जिंदगी। कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट का सबसे गहरा और दर्दनाक असर आम लोगों पर पड़ा है। मौजूदा सूरत हाल में भी कई फैमिलीज गैर यकीनी के माहौल में जिंदगी गुजार रही हैं। बच्चे मुतासिर तालीमी निज़ाम की वजह से अपनी पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर पा रहे और कई जवान रोज़गार के मौक़ों की कमी का सामना कर रहे हैं। बिजनेसेस बंद होना, रोज़गार का ख़त्म होना और सफ़र पर पाबंदियाँ, ये सब चीज़ें लोगों की माशी और जहनी सेहत पर असर डालती हैं। कई फैमिलीज़ आज भी अपने प्यारों से जुदा रहने पर मजबूर हैं, ख़ास तौर पर वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ रह रहे हैं। इंसानी हुकूक के इदारे वक्तन फ़वक्तन हालात पर तशवीश का इजहार करते रहे हैं। कश्मीरियों की बुनियादी ख्वाहिश यही है कि वो अमन, इज़्ज़त और मुस्तहकम मुस्तकबिल के साथ नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें, बिला खौफ और बिला रुकावट। इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। मौजूदा दौर में भी दुनिया भर के मुल्क कश्मीर को एक नाजुक और हल तलब मसला समझते हैं। यूनाइटेड नेशंस, इंसानी हुकूक ऑर्गेनाइजेशंस और मुख्तलिफ ग्लोबल फोरम्स पर कश्मीर का जिक्र होता रहता है। ज़्यादातर बयानात और रिपोर्ट्स में तशद्दुद कम करने, अमन कायम रखने और गुफ्तगू पर जोर दिया जाता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी आम तौर पर यह तस्लीम करती है कि कश्मीर का मसला सिर्फ एक मुल्की या सियासी तनाज़ा नहीं, बल्कि एक इंसानी मसला भी है, जिसका असर सीधा आवाम की ज़िंदगियों पर पड़ता है। मुस्तकबिल का रास्ता। मौजूदा सूरत हाल ये वाज़ेह करती है कि कश्मीर का हल सिर्फ ताकत या सिक्योरिटी मेजर्स से मुमकिन नहीं। देरपा और मुस्तहकम हल के लिए कुछ बुनियादी चीज़ें लाजमी हैं। अमन और तशद्दुद का खात्मा ताकि आवाम सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें, मुकालमा और सियासी गुफ्तगू जो टेंशन कम करने में मदद दे, आवाम के बुनियादी हुकूक का एहतराम जैसे तालीम, रोज़गार और आज़ादी राय, कश्मीरियों की आवाज़ को अहमियत ताकि हल आवाम मरकज़ हो। जब तक ये तमाम पहलू संजीदगी से एड्रेस नहीं किए जाते, कश्मीर का मसला सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू नहीं, बल्कि एक जिंदा इंसानी चैलेंज बना रहेगा। कंक्लूजन। कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक सियासी तनाज़ा नहीं, ये इंसानी कहानी है। जब तक अमन, इंसाफ और अवाम की मर्जी को मरकज़ में नहीं रखा जाता, ये कहानी अधूरी रहेगी। अगर आप कश्मीर के मुकम्मल पर्सपेक्टिव को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय शेयर करें। आवाज़ उठाने से ही तब्दीली आती है।